الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25 نزہۃ القاری شرح بخاری، کمپیوٹرائزڈ جو اس کا چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 339 سے حدیث 92 ہم پڑھیں گے، 52 پڑھیں گے نا 52 52 حدیث دیمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا، اونٹ کو مسجد کے قریب بٹھایا اور اس کی ران کو پنڈلی سے باندھا۔ اس کے بعد پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے سب کے ساتھ وہیں بیٹھے تھے۔ ہم نے بتایا یہ گورے شخص جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ حضور سے مخاطب ہو کر اس شخص نے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری بات سن رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں کچھ سختی سے سوال کروں گا، آپ اپنے جی میں مجھ پر خفا نہ ہوں۔ فرمایا، جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ اس نے کہا، آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے والوں کے پروردگار کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو سب لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس مہینے کا روزہ رکھیں؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں میں تقسیم کریں؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، آپ جو کچھ لائے ہیں سب پر میں ایمان لایا۔ میں اپنی قوم کا قاصد ہوں اور میں دیمام بن ثعلبہ سعد بن بکر کا فرد ہوں۔ لغات، اکلہ، اس کا مصدر عقل ہے، یہاں اس کے یہ معنی ہیں کہ اونٹ کی ران پنڈلی سے ملا کر باندھنا۔ بین ظہرانیہم، کے معنی ہیں ان کے درمیان۔ فلا تجد علیہ، وجد یجد، وجدن کا صلہ یعنی علی آتا ہے تو اس کے معنی غصہ ہونے، خفا ہونے کے آتے ہیں، اور جب اس کا صلہ با آتا ہے تو اس کے معنی بہت محبت کرنے کے، اور جب اس کا صلہ لام آتا ہے تو اس کے معنی غمگین ہونے کے آتے ہیں۔ مسجد میں بٹھانے سے مراد مسجد کے باہر صحن میں بٹھانا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، جسے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا۔ یہ تصریح ہے کہ اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا، پھر اندر آیا، اور حضرت انس ہی کی حدیث ابو نعیم سے یوں ہے، جب مسجد کے قریب آیا تو اس کی ران کو پنڈلی سے باندھا، پھر مسجد میں آیا۔ اس میں اطل مسجد سے قریب المسجد مراد ہونا متیقن ہے، ورنہ فداخل المسجد کے کیا معنی ہوں گے؟ اسی طرح یہاں بھی فی المسجد سے مراد مسجد کے قریب ہے، چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آداب نبوت سے واقف نہیں تھے، اسی لیے یوں پوچھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معززین مجمع میں تکیہ لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ نام نامی یا کنیت کے ساتھ پکارنا جائز نہیں۔ حضور اقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر یا یوں کہے کہ اے عبداللہ یا عبد المطلب کے بیٹے ممنوع ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم میں بعض کو پکارتا ہے۔ اس کی تفسیر ساوی میں یہ ہے ان کا نام لے کر مت پکارو یعنی یا محمد نہ کہو، اور نہ کنیت سے بلاؤ یعنی اے ابو القاسم نہ کہو، انہیں تعظیم تکریم اور توقیر کے ساتھ بلاؤ اور مخاطب کرو یوں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین وغیرہ۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لفظ سے پکارنا جائز نہیں جس میں تعظیم نہ ہو، نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کی وفات کے بعد۔ نیز معلوم ہوا کہ جو ان کی تخفیف شان کرے یعنی شان کو گھٹائے وہ کافر اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ مگر چونکہ دیمام ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور نہ اس ادب سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے عام دیہاتیوں کا طریقہ اختیار کیا۔ چونکہ والد ماجد کا ولادت سے پہلے ہی وصال ہو گیا تھا، پرورش عبد المطلب نے کی تھی، اس لیے عام طور پر لوگ ابن عبد المطلب کہتے تھے۔ خود غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے اپنے کو ابن عبد المطلب کہا۔ اس سے آزمائش مقصود تھی، اس لیے کہ بادشاہ اس کو برداشت نہیں کرتے اور رسول اس کا تحمل کرتے ہیں۔ اکثر اہل عرب اللہ عز و جل کے وجود کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان اور ساری خلقت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بتوں کی پرستش کے لیے بھی یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم انہیں اس لیے پوجتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں اللہم برکت کے لیے ہے، یہاں اختصار ہے، اس لیے حج کا ذکر نہیں، ورنہ مسلم وغیرہ کی روایت میں یوں ہی حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی حج کا ذکر ہے، اگرچہ ان میں جزوی اختلاف ہے۔ یہ انشاء ایمان ہے، اخبار نہیں، اس لیے کہ دمام بن ثعلبہ سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ یہی تحقیق ہے۔ ان کے قبیلے والوں کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اسلام کی دعوت لے کر پہنچا تو ان کے قبیلے والوں نے انہیں تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جب خدمت اقدس سے واپس ہوئے اور اپنی قوم کو سب کچھ بتا دیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ دمام بن ثعلبہ غزوہ حنین کے بعد حاضر خدمت ہوئے تھے، اس لیے کہ بنو سعد اس کے بعد مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے جس میں حضور نے پرورش پائی۔ حدیث نمبر 53 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں قرآن میں منع کر دیا گیا کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں۔ ہم کو یہ بات پسند تھی کہ دیہات سے کوئی ہوشیار شخص آئے اور حضور سے پوچھے اور ہم سنیں۔ ایک دیہاتی آئے، حضور نے کہا آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا۔ حضور سے کہا آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کس نے آسمان پیدا کیا؟ فرمایا اللہ عز و جل نے۔ اس نے کہا کس نے زمین اور پہاڑوں کو پیدا کیا؟ فرمایا اللہ عز و جل نے۔ اس نے کہا کس نے ان میں منفعتیں رکھیں؟ فرمایا اللہ عز و جل نے۔ اس نے کہا اس کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کی اور پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں منفعتیں رکھیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے گمان کیا کہ ہم پر 5 نمازیں ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اور آپ کے قاصد نے گمان کیا کہ ہم پر سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں؟ فرمایا قاصد نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے گمان کیا کہ ہم پر بیت اللہ کا حج ہے جسے وہاں تک جانے کی استطاعت ہو؟ فرمایا قاصد نے سچ کہا۔ اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟
فرمایا ہاں. اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ان میں کچھ کم کروں گا. اس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو بلا شبہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. یہ آنے والے دیہاتی دمام بن سالبہ ہی ہیں یہ، اور پہلی والی حدیث ایک ہی ہے، لیکن روایت بالمانی کی وجہ سے الفاظ مختلف ہیں اور دونوں میں کچھ نہ کچھ اختصار اور تفصیل ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ ذکر کیا. اچھا، یہاں میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا نزہۃ القاری شرح بخاری، اس میں بخاری شریف کی ہر حدیث نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کئی وہ حدیثیں جو بخاری شریف میں رپیٹ ہوئی ہیں، یعنی 2 بار آئی ہیں، 3 بار آئی ہیں، تو ان مفتی صاحب نے صرف اس کو 1 بار لکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی حدیث کا اگر ترجمہ شرح ہو گئی ہے تو پھر باقی 2-3 پڑھنے کی حاجت نہیں ہے نا، بھی مضمون ایک ہے دونوں کا، اس لیے. اور یہ جو حدیث 2 بار آئی ہے یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، مگر اس کی وضاحت مفتی صاحب نے یہ 1.5 لائن میں فرما دی کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ اختصار اور تفصیل ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ ذکر کیا. تو یہ آپ بات ضرور نوٹ کیجئے گا. صحابہ بکثرت سوال کرنے سے روک دیے گئے تھے. جب لوگ بکثرت سوال کرنے لگے اور سوال کرنے والے ہر قسم کے لوگ تھے، مخلص بھی معاند بھی. معاند کیا تھے؟ عناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے. معاندین استہزاءً بھی سوال کرتے، یعنی مذاق اڑانے کے لیے، معاذ اللہ. کوئی پوچھتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی غائب ہے کہاں ہے. نیز چونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، جب تک کسی چیز سے ممانت نہ ہو وہ مباح ہے. سوال پر حکم نازل ہو جاتا اور بہت سی چیزیں جو مباح ہوتی وہ حرام ہو جاتی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کی حرمت بیان کر دی گئی. اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہ آیت اور حدیث اس کی دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. اس چیز سے منع نہ کیا گیا، جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ حلال ہے. کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. زیادہ اور کم نہ کرنے کا مطلب، یعنی آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے من و عن اپنی قوم تک پہنچا دوں گا، نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا. مناولت اور مکاتبت. مناولت سابقاً یعنی پہلے گزر چکا کہ مناولت کا یہ مطلب ہے کہ شیخ اپنی کتاب تلمیذ کو دے کر یہ کہے کہ اس میں وہ حدیثیں ہیں جو میں نے فلاں سے سنی ہیں یا لی ہیں، تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کی حدیثوں کو روایت کرو. اچھا، یہ نا ایک اصول حدیث کی ٹرم ہے، اس کو اسی طرح یاد کرنا ہوگا. مکاتبت یہ ہے کہ شیخ احادیث خود لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر کسی کے پاس بھیج دے اور اسے اجازت دے دے کہ ان حدیث کو تم روایت کر سکتے ہو. اس کے قابل اعتبار ہونے کی شرط یہ ہے کہ کتاب مہر بند ہو اور جن کے ہاتھ بھیجے وہ ثقہ عادل ہوں. اگر لے جانے والے ثقہ نہیں تو ناقابل اعتبار ہے، اگرچہ مکتوب مہر بند ہو. امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ مناولت اور مکاتبت دونوں یکساں معتبر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. دیگر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مناولت میں استاذ تلمیذ کو اپنے سامنے کتاب دیتا ہے اس لیے اس میں بنسبت مکاتبت کی قوت زیادہ ہے. دونوں کو معتبر سبھی مانتے ہیں. ان دونوں کے معتمد ہونے پر امام بخاری نے مندرجہ ذیل دلائل قائم کیے ہیں. اول، حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بھجوائے. ان سب پر اصل کی طرح سب نے اعتماد کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مصاحف لکھوائے؟ ابو حاتم نے کہا کہ حضرت عثمان نے 7 مصحف لکھوائے تھے، مصحف یعنی قرآن پاک، جنہیں شام، عراق، بصرہ، کوفہ، بحرین، مکہ، یمن بھیجا تھا.
ایک قول یہ ہے کہ 5 نسخے لکھوائے تھے، ایک اپنے پاس رکھا اور 4 مختلف ممالک میں بھجوائے۔ ابو عمر دوانی نے کہا 4 لکھوائے تھے، ایک اپنے پاس رکھا اور بقیہ دوسرے ممالک میں بھیجے۔ ابو حاتم سجستانی نے کہا 7 لکھوائے تھے۔ تعداد میں اختلاف ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کی جہاں سے حضرت صدیق اکبر کا جمع کیا ہوا صحیفہ منگایا، قرآن پاک منگایا اور اس سے متعدد نسخے لکھوائے اور مختلف ممالک میں بھجوائے۔ دوم، عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر الفاروق اور یحییٰ بن سعید انصاری اور امام مالک نے اسے جائز بتایا۔ سوم، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 یا 12 مہاجرین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا۔ ان کو ایک خط دیا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اسے پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے 2 دن کے بعد اسے پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ بطن نخلا تک جاؤ اور قریش کے تجارتی قافلے کی گھات میں رہنا، ہمراہی خوشی سے جائیں تو بہتر، کسی کو مجبور مت کرنا۔ یہ جب بطن نخلا پہنچے تو قافلہ سامنے آ گیا۔ یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ 29 جمادی الاخری کو چاند نکل چکا تھا، انہیں 29 کے چاند کی خبر نہ تھی۔ 30 جمادی الاخری سمجھ کر قافلے پر حملہ کر دیا، عمر بن الحضرمی کو قتل کیا اور حکم بن کعب اور عثمان بن عبداللہ کو قید کر لیا۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اگر خط لائق اعتبار نہیں ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم لکھ کر نہ دیتے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا عمر بن الحضرمی کے قتل کا، یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا غزوہ بدر کے معاملات کے حوالے سے سیرت کی کتاب میں، تو تفصیلات وہاں پر موجود ہے۔ الکتابۃ الی کسریٰ، حدیث نمبر 54۔ چہارم لکھا یہ حدیث ذکر فرمائی، اوپر والی حدیث جو ذکر فرمائی، آگے 54 ہے 54۔ الکتابۃ الی کسریٰ، کسریٰ کی جانب والا نامہ، کسریٰ کی جانب والا نامہ، والا نامہ کہتے ہیں لیٹر کو، خط مبارک کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بحرین کے حاکم کے پاس ایک شخص کے ہاتھ بھجوایا۔ بحرین کے حاکم نے یہ خط کسریٰ کے پاس بھجوایا۔ جب کسریٰ نے یہ خط پڑھا تو پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب نے کہا میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے یہ کہا اس پر حضور نے ایرانیوں کی ہلاکت کی دعا کی کہ وہ پاش پاش ہو جائیں۔ کسریٰ کہا جاتا تھا ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کو پرجن امپائر بھی کہتے تھے، فارسی کا لفظ نا پرجن، فارس، اہل فارس ایرانی جو ہیں، اور کیسر اس کو سیزر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ کیسر جو ہوتا تھا روم کا بادشاہ کیوں کہتے تھے اس وقت، اس کو رومن امپائر بھی کہتے ہیں نا، یہ بھی کافی 100 سال چلی تھی۔ اچھا، یہاں بھی وہی استدلال کیا ہے کہ اگر مکتوب حجت نہیں ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بھیجتے، اور جب کسریٰ نے اسے پھاڑ ڈالا تو اس پر اتنا جلال کیوں فرمایا۔ 55 حدیث نمبر ہے خاتمن، حدیث خاتم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا یا خط لکھوانے کا ارادہ فرمایا تو عرض کیا گیا یہ لوگ صرف مہر بند خط ہی پڑھتے ہیں، جو سیلڈ ہوتا ہے نا، بند ہوتا ہے۔ تو حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، مہر بند کہتے ہیں جس پہ سٹیمپ لگی ہو، تو حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا، یعنی لکھا ہوا تھا۔ گویا میں دست مبارک میں انگوٹھی کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ نے کہا محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت انس
نے یہاں بھی وہی استنباط ہے کہ اگر مکتوب مسموع کے مثل واجب التسلیم نہیں تھا تو خط کیوں لکھا؟ دیکھیں امام بخاری علیہ رحمہ ایک نا اصول حدیث کی بحث کے تحت یہ حدیثیں لائے ہیں، مگر ان حدیثوں سے ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پیاری باتیں، میٹھی میٹھی باتیں پڑھنے سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ تو 2 in 1 مطلب اصول حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں۔ 56 56 ثلاثۃ نفر 3 اشخاص کا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی حضور کے ساتھ تھے کہ 3 شخص سامنے سے گزرے، 2 شخص تو خدمت میں حاضر اور ایک چلا گیا۔ یہ دونوں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے حلقہ میں گنجائش دیکھی، وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے بھی اسے حیا فرمائی، اور ایک نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اسے نظر رحمت پھیر لی۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ ان کا نام حارث بن عوف ہے، بنی کنانہ سے ہیں۔ راجح یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ میں غزوہ حنین میں شریک ہوا، نیا مسلمان تھا، جنگ یرموک میں شریک رہے، اخیر عمر میں مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، سال بھر رہنے پائے تھے کہ وصال ہو گیا۔ وہی مہاجرین کے قبرستان میں آسودہ ہیں، آرام فرما ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل پیدا ہوئے، 68 ہجری 68 ہجری میں 75 سال کی عمر پا کر، یعنی واقعہ کربلا کی 8 سال کے بعد 75 سال کی عمر پا کر واصل بحق ہوئے۔ ان سے 24 احادیث مروی ہیں۔ یہ ایک حدیث متفق علیہ ہے۔ صحابہ میں ابو واقد 2 اور ہیں، ایک ابو واقد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی پاک کے غلام، دوسرے ابو واقد نمیری۔ تکمیل، یہ تینوں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں مسجد اقدس پر نظر پڑی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود ہیں۔ ایک بلا توقف حاضر ہوئے اور ایک کچھ دور آگے بڑھ کر پھر واپس ہوئے۔ 2 مجلس میں حاضر ہوئے، ایک نہیں آیا، دونوں نے حاضر ہو کر سلام کیا، پھر بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں اگر جگہ خالی ہو تو اسے پر کر دینا چاہے، بشرطے کہ کسی کو ایذا نہ دینی پڑے۔ مجلس چیر کر جانے میں ضرور کچھ انتشار کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے جگہ خالی ہوتے ہوئے بھی کنارے بیٹھنا پسندیدہ ہے، یا یہ کہ جگہ اب خالی نہ تھی اس لیے یہ کنارے بیٹھ گئے۔ اس تقدیر پر مستفاد ہوا کہ اگر مجلس میں جگہ نہ ہو تو زبردستی گھسنا، لوگوں کو اٹھا کر یا دبا کر بیٹھنا منع ہے۔ کسی کام میں مصروف تھے، اس سے فارغ ہوئے، مثلا صحابہ کو کوئی مسئلہ تعلیم فرما رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اس سے فارغ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب الہی ہے، اور اللہ کی حیا فرمانے کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اسی اللہ کی پناہ سے تعبیر فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب الہی، اور ان کے دامن میں پناہ لینی حفظ الہی میں پناہ لینی ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں پناہ لینی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ علم دین کی مجلس والے اللہ کے حفظ اور اس کی رحمت تلے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی حیا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ درگزر فرمائے، رحمت سے حصہ دے، عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض الہی ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور سے اعراض اللہ سے اعراض ہے، اعراض مطلب منہ پھیرنا۔ نیز معلوم ہوا کہ مجلس خیر ہو رہی ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو اس میں ضرور شریک ہو جانا چاہیے۔ نیز کسی دینی مقتدا کے سامنے سے گزر ہو تو ان کی مجلس میں ضرور حاضر ہو، اور اگر کوئی عذر ہو تو نہ حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ تیسرا شخص جو چلا گیا اسے کوئی عذر نہ تھا،
یا یہ کہ وہ منافق رہا ہو، یا اللہ کے اعراض فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ثواب سے محروم فرمایا۔ حدیث 57 لیبلغ الشاہد الغائب، حاضر پر لازم ہے کہ غائب تک میرا یہ ارشاد پہنچا دے۔ عبد الرحمن بن ابن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ حضور حجۃ الوداع میں اونٹ پر جلوہ فرما تھے کہ صاحب نے نکیل تھامی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس دن کا اور کوئی نام رکھیں گے۔ فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں، یعنی قربانی کا دن؟ ہم نے عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم لوگ چپ رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ اس کا اور کوئی نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے۔ حاضر کو لازم ہے کہ غائب کو میرا یہ ارشاد پہنچا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حاضر کی بنسبت غائب میرے ارشاد کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ، اچھا معذرت، میں نے جو اوپر کہا نا صدیق اکبر سے روایت ہے، نہیں، یہ عبد الرحمن کوئی اور ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی عبد الرحمن ان کا بھی نام ہے، اس لیے مجھے غلط فہمی ہوئی۔ تابعی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کے فرزند ہیں۔ 14 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ سب سے پہلے مولود ہیں جو بصرہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور حضرت علی وغیرہ سے حدیثیں سنی، 99 ہجری میں وفات پائی۔ اچھا عبد الرحمن جو ہے نا یہ تابعی ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عبد الرحمن کی چونکہ بات چل رہی ہے، جو تابعی بزرگ ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 14 ہجری، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لائے ہوئے 14 سال جب گزر گئے، ظاہر سی بات اس وقت آپ کے وصال کو بھی 3 سال گزر گئے تھے، تب یہ مطلب پیدا ہوئے، تو اسی لیے تابعین صحابہ کی زیارت کی، اپنے والد صحابی کی زیارت کی ہے، تو اس لیے یہ مطلب اپنے والد ابو بکرہ اور حضرت علی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی با اختلاف الفاظ ذکر کی ہے۔ ابن مندہ نے اپنے مستخرج میں 17 صحابہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ خطبہ 10 ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ اچھا یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے انشاءاللہ تعالی، اس کی جو شرح ہے وہ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آج کے سبق کو یہیں ہم مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ حدیث اور اس کی شرح ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔